بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورت اخلاص کے بارے میں۔ سورت اخلاص، اکثر لوگوں کو سورت اخلاص کا نہیں پتا کہ سورت اخلاص ہوتی کیا ہے۔ ویسے آتی ہے سورت اخلاص پڑھنی، قل هو اللہ احد ایسے بولیں تو پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سورت کی بات کیا، لیکن اکثریت لوگ یہ نام نہیں جانتے۔ تو آج ہم اس کے فضائل کے بارے میں، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، اس کی کتنی آیات ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کس موقع پہ نازل ہوئی، سب کا تذکرہ ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ دیکھیں، قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کسی کو نہیں جنا، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ٹھیک ہے؟ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، مطلب یہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، مطلب اس نے پیدا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ نے ہی پیدا کیا، لیکن خود جننا جو ہے اللہ کے تو کن کہنے کی دیر ہے، ہم اللہ کے کن سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا، کسی کو نہیں جنا اور نہ ہی وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ولم یولد کا بھی کیا مطلب ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یک اللہ کفوا احد کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود سے ہے اور خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اس کا جواب بھی اس صورت میں ہمیں مل جاتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ فرض کریں کوئی شخص، جیسے کوئی لڑکا ہے، چھوٹا بچہ ہے، بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ بول رہا ہے کہ میں خود بخود پیدا ہو گیا ہوں۔ فرض کریں اگر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں خود بخود پیدا ہو گیا ہوں، تو ہم اس کی بات مان لیں گے؟ نہیں، تو ہم کہیں گے بغیر ماں باپ کے کیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرض کریں کوئی ایک لڑکا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں بس میری ماں ہے، میرا باپ ہے ہی نہیں۔ اس سے بھی ہمارے دل میں یہ تصور، ہمارے ذہن میں یہ فوراً بات گردش کرے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے حضرت مریم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بشارت دی تھی ان کو، ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا جو ان کے ذریعے سے ظاہر ہوا، وہ گود میں ہی ہم کلام ہوئے۔ جب حضرت مریم پر تہمت لگی تھی کسی چرواہا جو کہ ادھر بکریاں چرا رہا تھا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یعنی خود ہی یہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی ان کو عطا کی تھی، یعنی وہ بولے تھے ماں کے چھوٹے سے بولے تھے ماں کی گود میں کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے، میں بنا باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ تو یہ معجزہ تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا۔ تو جیسے کوئی عام انسان کہے تو ہم فوراً ہم کہیں گے نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی کے بغیر ارادے کے، جیسے کوئی انسان نہیں پیدا ہو سکتا، اس طرح بغیر ارادے کی اتنی بڑی دنیا کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر عقل اور سوچ اور تصور اور خیال اگر انسان ٹھیک طریقے سے اپنا کرے، سوچے کہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کا ذہن ضرور یہ کہے، ملامت کرے گا اس کا دماغ اس کو کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جیسے کہ دنیا خود بخود بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو ظاہر ہے کوئی انسان بھی تو خود نہیں نہ بن جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ سب پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں جنا، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ ہی اس کو کسی نے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، تو اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں، ہم سر کوئی نہیں۔ جیسے دنیا میں 2-3 خدا ہوتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی اپنی لکی رہتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اس آیت میں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا کہ میں واحد ہوں،
عہد کا لفظ جو نہ سوچا جاؤ تو سوچ نہ سکو، عہد اس کے لیے آتا ہے۔ واحد تو کہتے ہیں کوئی کہتا ہے نا میں اس جائیداد کا اکیلا وارث ہوں، واحد مالک ہوں، واحد تو آتا ہے، لیکن عہد کا جو لفظ ہے وہ ایک محدود جو چیز ہوتی ہے نا اس پہ وسعت نہیں رکھتا، پوری طاقت اپنے اندر نہیں سما سکتا۔ تو عہد ایک ایسا اکیلا ہونا ہے جو ہماری سوچ ہی نہ سکے، ہمارے تصور میں بھی نہ آ سکے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ جمع کیا اور آپ نے کیا فرمایا، ہم اب صورت اخلاص کے فضائل کی طرف آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ جمع کیا اور فرمایا میں تم پر تہائی قرآن کی تلاوت فرماتا ہوں۔ تو آپ نے کیا پڑھی؟ سورت اخلاص پڑھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سورت اخلاص کو پڑھنا تہائی قرآن پاک پڑھنے کے اجر کے برابر ہے، یعنی اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ پورے قرآن کا الگ الگ فضائل ہیں، یہ نہیں اب لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پورا قرآن پاک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم صرف سورت اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سورت فاتحہ پڑھو گے، ام الشفا ہے وہ سورت، اس سورت کے الگ فضائل ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ روز جزا کا مالک ہے، اس میں ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مختلف عقائد کا ذکر آ گیا ہے۔ سورت بقرہ پڑھیں گے اس میں مختلف باتوں کا ذکر آئے گا، مختلف فضائل اس کے ہیں، سورت آل عمران، اس طرح سورت مائدہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو دیکھیں جو سورت جس لحاظ سے پڑھی جائے گی اس کا ایک الگ درجہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سورت اخلاص پڑھنے سے ہم مطلب جتنا پورے قرآن پاک پڑھنے کا اجر ہے وہ پا لیں گے، اس کا اجر اپنی جگہ ہے۔ تو سورت اخلاص پڑھنے کا اجر ایک تہائی قرآن پڑھنے کے اجر کے برابر ہمیں مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہوتی ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہے ہوں، بات اللہ تعالیٰ کی بیان کر رہے ہوں، الفاظ تو اپنے ہوں لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوں لیکن بیان کرنے والے کون ہوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں نے مجھے جٹلایا حالانکہ اس کے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے جٹلائیں۔ اس طرح ایک اور جگہ فرمایا آپ نے لوگوں نے مجھے گالی دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتے۔ تو جب میرے بندے نے کہا اللہ، کیا کہا جب میرے بندے نے؟ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا مار کے مٹی ہو جانا، کس نے اٹھنا ہے، کس نے حساب کتاب لینا ہے؟ تو ان کا جواب بھی یہاں آ جاتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرنے والا نہیں تو اس نے مجھے جٹلایا ہے حالانکہ میں پیدا کرنے والا ہوں، میں نے پہلے بھی اس کو پیدا کیا تھا، جب دوبارہ پیدا کرنا ہے وہ پہلے پیدا کرنے والے سے میرے لیے زیادہ آسان ہوگا، تو میں کیوں نہیں اس کو پیدا کر سکتا؟ حالانکہ میرے لیے پہلے پیدا کرنا مشکل تھا، جب میں نے پہلے پیدا کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ جب انسان کوئی بھی کام کیا نیا نیا کرنا سیکھتا ہے تو اس کو تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جو ہی وہ اس کام میں پڑ جاتا ہے تو وہی کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور کرنے میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے والا نہیں ہے تو اس نے مجھے جٹلایا۔ تو گالی کیسے دی؟ دو باتوں کا ذکر کیا تھا نا، ایک تو بندے نے مجھے جٹلایا، دوسرا گالی دی۔ تو گالی جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا بناتا ہے، کہ جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے تو اس وقت میرے بندے نے مجھے کیا دی؟ گالی دی، حالانکہ اس کے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ یہود کا وفد آیا، آپ ہم سے ہمارے رب کے صاف بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کہنے لگے؟ آپ ہم سے ہمارے رب کے اوصاف بیان کریں۔ ان کا خیال تھا کہ تورات میں ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں، تو ان کی جنس ہمیں بتائیں کہ وہ چاندی کا ہوگا، سونے کا ہوگا۔ تب یہ صورت نازل ہوئی تھی، کہتے ہیں تب یہ صورت نازل ہوئی تھی جب یہودوں نے طرح طرح کے مکہ کے کافروں نے طرح طرح کے سوال کیے کہ آپ کا رب کون سا ہے، اس کے صاف تو بیان کرے، کیسا ہوگا، سونے کا چاندی کا ہے۔ اکثر لوگ نوز باللہ گائے کو جیسے مانتے تھے، جو بھی چیز ذرا عجیب سمجھتے تھے نا تو اس کو بھی بڑی سمجھتے تھے تو اس کو خدا ماننے لگ جاتے تھے۔ تو اس وقت بھی یہ صورت کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے جو غلط عقیدے تھے نا اس کی نفی کی گئی ہے۔ تو اس وقت یہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کی بھی تردید آئی ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے۔
آگے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے فضائل کا ذکر کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ اخلاص کو کیا کریں، پڑھیں، اس کا اجر اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، جو چیز سمجھ کر پڑھی جائے گی اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عطا کریں گے۔ تو انشاءاللہ کیا کریں گے، ہم اس کو ضرور یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم۔